گواہی نہیں دیتے اور وہ عزت اور شرافت کا وتیرہ اپناتے ہیں جب ان کا گزر کسی لغو فضول بات سے ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جھوٹی گواہی، اس کو قسم سے، حلف سے، یمین سے بھی تعبیر کیا گیا۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل سے قسم، اس کی شرعی حیثیت، قسم لینا، قسم دینا، کس بات کی قسم اٹھانی چاہیے، حلال اور جائز قسمیں کون سی ہیں، حرام اور ممنوع قسمیں کون سی ہیں، قسم کا کفارہ کیا ہے، جھوٹی قسم اگر کوئی اٹھاتا ہے، جھوٹا حلف دیتا ہے تو اس کا وبال کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ فرقان کی آیت آپ کے سامنے مقدمہ کے طور پر رکھی ہے۔ دوسری آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ إِن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، فرمایا کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ بھلائی، پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کا کام یہ بھی چھوڑ بیٹھو۔ یعنی کوئی ایسی قسم نہیں اٹھا دینی کہ نام اللہ کا استعمال ہو اور کہو کہ میں اللہ کی قسم یہ کام بھلائی کا بھی نہیں کروں گا، میں یہ تقوی کا کام بھی نہیں کروں گا، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، یا میں خود صلح کسی سے نہیں کروں گا، اور ساتھ آپ اللہ کا حلف دے دیں، آپ قسم اٹھا کر یہ بات کہہ دیں۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ یار پکھا چلا دو تے تھوڑی آوازیں دکھو، تھوڑی، یعنی غصے کے عالم کے اندر آپ کہیں ایسی قسم نہ کھا لیں جس کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ میں فلاں نیکی کا کام بھی نہیں کروں، اور اگر آپ قسم کھا لیں گے پھر آپ کو قسم توڑنی پڑے گی، اور جب قسم توڑیں گے تو پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور ان قسموں کو اللہ نے توڑنے کا قرآن مجید کے اندر حکم نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، پہاڑ کی، قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتے والعصر، قسم ہے عصر کی، یہ زمانہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ کہیں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ کہیں فرمایا لعمرک، محبوب تیری ساری عمر کی قسم۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ضرورت کے تحت مختلف مخلوقات کی قسمیں کھائی، لیکن امت مسلمہ کو اس بات کا پابند کر دیا کہ تم جب بھی قسم کھاؤ گے ایک اللہ کی قسم کھاؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تم قسم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ چونکہ خالق ہے، اس نے مخلوق پیدا کی ہے، وہ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ چند نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے، پھر اس کے بعد قسم کے حوالے سے قسم کی چند اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔
ایک ہوتی ہے لغو قسم، دوسری ہے قسم غموس، اور تیسری ہے قسم معقدہ۔ لغو قسم یہ ہے کہ انسان نے قسم کھائی نیت کے بغیر، ارادے کے بغیر، اس کا تکیہ کلام بنا ہے، بس بات بات پر وہ قسم اٹھا دیتا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھتے بھائی تو قسم اٹھا رہا تھا، وہ کہتا ہے مجھے تو خیال ہی نہیں تھا، یعنی بات کرتے ہوئے کہتا ہے قسم سے قسم سے قسم سے۔ اس کو لغو قسم کہتے ہیں، اور اس قسم کا شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں کہ اس میں اس کا ارادہ بھی شامل نہیں تھا، اس کی نیت بھی شامل نہیں تھی، بغیر نیت اور ارادے کے اس کا تکیہ کلام بنا، اس نے بول دی۔ دوسری قسم ہے قسم غموس، وہ جھوٹی قسم جو انسان فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ کسی کا مال کھانے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، تو یہ قسم اکبر الکبائر ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ شریعت نے اس کا جرمانہ بھی نہیں رکھا، اس کا حل نہیں ہے سوائے کہ وہ توبہ کر لے اور اس کا اللہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرما۔ یہ قسم غموس ہے، یعنی جو کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے تو یہ قسم غموس۔ تیسری قسم کی قسم ہے قسم معقدہ، کہ انسان اپنی بات کے اندر تاکید، وزن پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ بعض اوقات وہ صحیح معاملے کے اندر بھی قسم اٹھا دیتا ہے کہ قسم اللہ کی میں اس سے کلام نہیں کروں گا۔ اب یہ قسم تو اس نے اٹھائی، لیکن یہ اس نے جائز معاملے پر اٹھائی ہے، کام اس کا غلط ہے، اسے اس معاملے میں قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کو توڑنے کا، ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایسی قسم کو ختم کرنے کے لیے اس کا اللہ نے کفارہ بھی رکھا ہے، جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 کے اندر موجود ہے، سورت کا نمبر 5 ہے، انشاءاللہ آخر میں اس کو بیان کروں۔ اور یہ وہ موضوع ہے جو میرے معاشرے کے اندر اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں، لوگ بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں اور تاکید کے ساتھ قسم اٹھا دیتے ہیں، اور کسی کا حق مارنے کے لیے ارادتاً، نیتاً بھی قسمیں اٹھا دیتے ہیں۔ ایسی قسم جو تیسری قسم میں نے بیان کی کہ اپنی بات میں تاکید اور وزن پیدا کرنے کے لیے اس نے قسم اٹھا دی، جبکہ کام اس کا جائز کام تھا، جائز پر بھی اس نے قسم اٹھا دی۔ ایسی قسم کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ تحریم کے اندر فرماتے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، کہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے کہ تم اپنی قسموں کو توڑ ڈالو، جو قسم تم نے غلط اٹھا لی ہے اس کا کفارہ ادا کرو اور اس قسم کو توڑ دو۔ عرب معاشرے کے اندر کیا تھا کہ لوگ قسم کھاتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں، اب وہ قسم کھا لیتے اور وہ بیوی کو لٹکائے رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کی مدت بیان کر دی، فرمایا 4 اشہر، 4 مہینے اس کی مدت ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تو 4 مہینے تک وہ اس کو ڈیلے کر سکتا ہے، اس کے بعد یا تو اس کے ساتھ کلام کرے، تعلق بحال کرے، اگر تعلق بحال نہیں کرتا پھر اسے طلاق دے کے فارغ کر دے، اس کو لٹکا کر نہ رکھے۔ اور اگر وہ 4 مہینے سے پہلے، اگر اس نے 4 مہینے کی قسم کھائی تھی تو 4 مہینے پورے کر لیے، اور اگر وہ 4 مہینے سے پہلے اس کو احساس ہو گیا وہ اپنی قسم توڑنا چاہتا ہے، پھر وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اس قسم کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے؟ 8 لفظ ہیں قسم کے لیے۔ پہلا لفظ تو قسم کا ہی ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک اس کے اندر بہت بڑی قسم ہے۔ اور جواب قسم کیا ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ قرآن عظمت والی، شرافت والی کتاب ہے۔ ایک لفظ قسم استعمال ہو، دوسرا لفظ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، بلکہ اسی پر دوسری دلیل فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے حضرت آدم
اور حضرت حوا ان کے سامنے قسم کھائی اور قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہاں بھی لفظ قسم کا استعمال ہوا۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے یمین، اس کا معنی بھی قسم اٹھانا۔ یمین کا معنی ہوتا دایاں ہاتھ۔ عرب قسم کھانے کا ایک یہ بھی انداز رکھتے تھے، جیسا کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے تو فارغ ہے، اگر پیچھے اس کی نیت یہ تھی کہ فارغ سے مراد طلاق ہے تو طلاق ہو گئی، اور اگر صرف دھمکی مقصود تھی پھر دھمکی ہے، طلاق نہیں۔ تو عرب لوگ اپنے معاشرے کے اندر اپنا دانا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پہ ایسے مار دیتے، اور اس کو بھی قسم تصور کیا جاتا ہے۔ اور یمین کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا، اللہ رب العالمین فرماتے لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ایمانکم یمین، اس کے لیے لفظ قسم کے طور پر یہ استعمال ہوا۔ اب ان کے اندر ان کی نیت کار فرما تھی کہ اگر وہ قسم کے طور پہ ہاتھ مارا تو قسم ہو گئی، اور اگر قسم کے بغیر انہوں نے ہاتھ مارا، نیت یعنی ارادہ یہ نہیں تھا، تو یہ لغو قسم ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ پھر تیسرا لفظ جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث کے اندر استعمال ہوا وہ ہے حلف۔ ہم بھی کہتے ہیں اس نے جھوٹا حلف اٹھا دیا، اس نے حلف دے دیا۔ یہ حلف کا لفظ بھی قسم کے معنی میں استعمال ہوا۔ فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ۔ فرمایا یہ منافق نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اگر ہمارے اندر بھی استطاعت اور طاقت ہوتی، یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ضرور میدان قتال کے لیے، جہاد کے لیے نکلتے۔ وَسَيَحْلِفُونَ، اور یہ قسمیں کھا کر کہتے۔ تو یحلفون حلف سے ہے، اور اس کا معنی بھی قسم۔ اور پھر اس کے بعد ایلا، یہ لفظ بھی قسم کے طور پر استعمال ہوا، کہ ایلا کا لفظ وہاں استعمال ہوا جہاں خامد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں اس کے لیے 4 مہینے کے لیے قسم اس نے اٹھا لی کہ میں تمہیں جدا کرتا ہوں، یا مہینے کی 2 مہینے کی قسم کھا لے، ایسی قسم کے لیے ایلا کا لفظ استعمال۔ اسی طرح 4 الفاظ اور ہیں، بہرحال جو زیادہ استعمال ہونے والے لفظ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب یہ ہے کہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائی، جہاں موقع بنا یا آپ نے اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے آپ نے قسم کا استعمال کیا۔ اور آپ کی قسم کے الفاظ کیا تھے؟ آئیے ذرا پہلی حدیث سنیے، سنن ابی داود کتاب العلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے کلمات کو زیر تحریر لاتا، لکھ لیتا۔ قریش کے کچھ صحابہ نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا اور کہا بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی ایک بشر ہے، کبھی غصے میں بات فرماتے، کبھی خوشی میں بات کرتے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے میں نے لکھنا بند کر دیا، میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے جا کر سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ، لکھ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے سوائے حق اور سچ کے کچھ نہیں نکل۔ یہاں پر آپ نے بھی قسم کھائی، بات کی شدت کو، انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آپ کی گفتگو کے اندر قسمیہ الفاظ ملتے۔ اب دوسری دلیل دیکھیے، لیکن آپ نے قسم کس کی کھائی؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو جان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ آپ نے اللہ کی قسم کھائی۔ پھر دوسری دلیل دیکھیے، مشکات کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بحوالہ صحیح مسلم یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد
محمد الرسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا یہودی یا عیسائی اس نے میرے متعلق یہ سن لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، پھر اس نے مجھ پر اتاری ہوئی شریعت اس پر ایمان نہیں لایا، من اصحاب النار، یہ جہنم والوں میں سے ہے۔ یہ یہودی اور عیسائی جس نے محمد الرسول اللہ کا نام تذکرہ سنا لیکن ایمان نہیں لایا، یہ جہنمی ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے قسم کا استعمال کیا، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یار آپ نبی علیہ السلام کے اسم گرامی پر درود پڑھنے سے بھی کترا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی لیکن اللہ کی قسم کھائی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 3475 نمبر پر یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی بھی۔ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت تھی، اس نے چوری کر لی، معاملہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہوا، فرمایا یہی تو وتیرہ اور طریقہ تم سے پہلے لوگوں کا تھا، اگر اشرافیہ مال و دولت والے لوگ وہ کوئی جرم کرتے ان کو معاف کر دیا جاتا، اور معاشرے کا غریب آدمی اگر جرم کرتا اس کو سزا ملتی۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا وَإِمُ اللَّهِ، ایمانکم کا لفظ بھی قسم کے طور پر استعمال ہوا، فرمایا وَإِمُ اللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی سرقت چوری کرتی، لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ نے یہاں پر بھی قسم کا استعمال کیا، فرمایا وَإِمُ اللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم، آپ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اس سے پہلے انبیاء میں سے حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کسی اور ہستی کی قسم نہیں اٹھائی، فرمایا وَإِمُ اللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اس کی جگہ پر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ چور کی یہی سزا اسلام نے مقرر۔ اب اس سے پہلے آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جد الانبیاء ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی، یہ نمرودی ٹولہ جب ان کو دعوت دی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، دعوت کو قبول نہ کیا، توحید سے انکاری ہوئے، شرک پر ڈٹے ہوئے، اٹے ہوئے اور بتوں کے پجاری تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے خلاف ضرور چال چلوں۔ اور پھر چال چل دی ابراہیم علیہ السلام، تیا پانچا کر دیا ان کا، کسی کا ہاتھ، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قسم بھی قرآن نے نقل کی ہے، بیان کی ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں۔ تو یہ تھی نبی علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی قسم کے الفاظ کہ اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی۔ یعنی اگر ضرورت پڑ جائے تو قسم اللہ کے نام کی کھانی۔ اب نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابو داود، ابن ماجہ اور سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے اذان کا مشورہ مانگا، یعنی ندا کا نماز کے لیے کیسے بلایا جائے اس کا مشورہ مانگا۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا آگ جلائی جائے۔ یہ مشورے آپ کو پسند نہ آئے، صحابہ چلے گئے۔ رات کو خواب کے اندر فرشتہ آیا، اس نے ایک صحابی کو اذان کے کلمات سکھائے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے اندر بھی فرشتہ آیا، اس نے وہی کلمات ان کو سکھائے۔ حضرت عمر سے پہلے وہ دوسرے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، آپ نے ان سے وہ کلمات اذان کے سنے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ کلمات، ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، کھڑا کیا، فرمایا یہ تمہیں بتاتا ہے تم ان کلمات کو دہراؤ۔ انہوں نے
نے دہرائے۔ حضرت عمر نے جب یہ کلمات سنے تو حضرت عمر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جلدی جلدی مسجد کے اندر پہنچے اور آ کر کہتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، مجھے بھی اسی کی مثل خواب کے اندر دکھایا سکھایا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر اللہ کا شکر۔ یعنی حضرت عمر نبی کا تربیت یافتہ ہے، اور حضرت عمر نے بھی قسم کھائی تو فرمایا مجھے اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی۔ حالانکہ حضرت عمر کے تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ تشریف فرما تھے، حضرت عمر نے رسول اللہ کی قسم بھی نہیں کھائی۔ دوسری دلیل مشکات کے اندر حدیث موجود ہے بحوالہ صحیح مسلم، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر آپ بیٹھ جاتے، پھر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ یہ آپ کے جمعہ کا خطبہ اس کا انداز تھا، آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ ہمارے معاشرے کے علماء کی اکثریت ایسی ہے جو بغیر کسی وجہ کے اس سنت کو ترک کیے ہوئے بیٹھ کے خطبہ دیتے۔ حضرت جابر بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر آپ بیٹھتے، پھر آپ خطبہ دیتے۔ ابھی میں کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ پھر سنت کے مطابق بیٹھوں گا، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہیں یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے فقد واللہ، تو پس اللہ کی قسم اس نے جھوٹ بولا۔ صلیت معہ اکثر من 1000 صلاۃ، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے رسول اللہ کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ فقد واللہ، پس مجھے اللہ کی قسم۔ حضرت جابر نبی کا تربیت یافتہ، اگر قسم اٹھانی پڑی تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی، کسی اور ہستی کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہاں ضمناً یہ مسئلہ ہے، یہ بھی سمجھا تھا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 864 نمبر صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ یعنی داخل ہوئے مسجد کے اندر اور دیکھا عبد الرحمن بن ام الحکم یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے اور فرمانے لگے فقال انظروا الى هذا الخبیث، اس خبیث کی طرف دیکھو کہ یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جب یہ دیکھتے ہیں تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، جب یہ تجارت یا کوئی اور مشغلہ دیکھتے ہیں آپ کو کھڑا چھوڑ کر یہ اس کے اندر جا کر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، لوٹ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فرماتے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ترکوک قائما، یہ آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو یہ بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت۔ تو یہاں میرے موضوع کے حوالے سے جو بات تھی فرمایا فقد واللہ، پس مجھے اللہ کی قسم تحقیق کہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور جو کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا۔ اب یہ قسم کے حوالے سے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اللہ کی قسم کھائی، صحابہ کو بھی ضرورت پڑی تو اللہ کی قسم۔ اب کچھ قسمیں ایسی ہیں شریعت کے اندر جو حرام ہیں اور منع۔ اب حرام قسموں میں پہلی قسم کون سی؟ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من حلف باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی فلیقل لا الہ الا اللہ، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اس نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوا، یہ لات منات یہ ہستیاں جن کے نام پہ یہ بت کھڑے کیے گئے تھے اور ان بتوں کی عرب پوجا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جس نے حلف اٹھایا لات اور عزیٰ کے نام کا یہ کتنا بڑا جرم ہے، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ لا الہ الا اللہ کہے، کیونکہ اس نے اس کی قسم کھائی جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔
اور دوسرا مشکات ابو داود نسائی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے حدیث۔ غور کریں ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اور محبوب علیہ السلام نے کن کن قسموں سے منع کیا۔ فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، لوگوں نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ نہ اپنے ماں کی قسم کھاؤ۔ یہاں کیا ہوتا ہے بات بات پر مجھے اپنے باپ کی قسم، مجھے ماں کی قسم، تجھے تیرے باپ کی قسم، تجھے تیری ماں کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ نہ اپنے ماؤں کی قسم کھاؤ، ولا بالانداد، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی نہیں کھانی، نہ ماں کی نہ باپ کی نہ بیٹے کی نہ بھائی کی نہ بہن کی، نہ کسی ولی کی نہ علی کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے تو خود یہ سبق دیا کہ آپ جب قسم اٹھاتے تھے میں نے 3 دلائل آپ کے سامنے رکھے، آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، اور اللہ کی قسم بھی تم نے نہیں اٹھانی مگر جب تم سچے ہو، یعنی جب اللہ کی قسم اٹھاؤ تو تمہاری معاملے کے اندر پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ تم سچ بول رہے ہو، جھوٹی قسم اللہ کے نام کی نہیں کھانی۔ یہاں ہمارے ہاں تو 10 روپے کی خاطر جناب جھوٹی قسمیں اور جھوٹے حلف، اور جناب آپ چلے جائیں عدالتوں کے اندر وہاں جھوٹے گواہ مل جائیں گے، جھوٹی قسم دینے والے 5-5 ہزار روپے میں بک رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے، یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، فرمایا اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ، فرمایا اگر تم میں سے کسی کو قسم کھانی ہی پڑے وہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے، اگر اللہ کی قسم کھانی پڑتی ہے تو اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموشی اختیار۔ بچے باہر نہیں جانا بغیر وجہ، اگر کسی نے وضو کرنا چلا جائے باہر پھرنا نہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر تجارت بھی ہوتی ہے، ہمارے تاجر بھی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی باپ کی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا، آباء و اجداد کی قسم کھانا، یہ قسمیں منع قسمیں۔ صحیح مسلم میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تجارت میں بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ اس سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت نہیں رہتی۔ اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، جھوٹی قسم تو اٹھانی ہی نہیں، اور مال بیچنے کے لیے سچی قسمیں بھی نہیں اٹھانی۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے، سالم بن عبداللہ، اس حدیث کے راوی سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام بیچا، اللہ کے نام کی قدر دیکھیے کتنی، اپنا سودا بیچنے کے لیے، اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر سچے بھی تھے تب بھی حلف نہیں اٹھا۔ ہمارا معاشرہ تو جھوٹ پہ حلف اٹھا دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام بیچا 800 درہم میں، اور وہ غلام جس بندے نے خریدا تھا اس کے گھر میں جا کر وہ بیمار ہو گیا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں یہ کلیم کر دیا کہ جب انہوں نے مجھے غلام دیا تھا یہ بیمار تھا، انہوں نے اس کا نقص واضح نہیں کیا۔ سیدنا عثمان بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں، صحابی کا یہ معاملہ صحابی کی عدالت کے اندر پہنچا، آپ نے ان سے بھی شریعت کے پیرامیٹرز پر رہ کر معاملہ نمٹایا ہے۔ اگر آج بھی باپ بیٹے کا معاملہ بنتا ہے، دوست احباب کا معاملہ بنتا ہے، شریعت کا پلو ہاتھ سے مت چھوڑیے، شریعت کے مطابق فیصلہ کیجئے، وہ اپنے معاملے میں ہو وہ کسی اور کے معاملے میں ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے جب غلام دیا تھا بالکل تندرست تھا۔ بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ اس کا حلف دیں کہ جب میں نے غلام دیا تھا تندرست۔
آپ قسم دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 800 درہم اپنے واپس لے، میرا غلام مجھے واپس دے دے۔ عبداللہ بن عمر اپنے معاملے میں سچے تھے لیکن سچا حلف بھی نہیں اٹھایا۔ ان کے سامنے شاید یہ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا سودا بیچنے کے لیے زیادہ قسمیں نہ کھاؤ۔ یہ غلام بیچ رہے تھے، جب غلام واپس آ گیا گھر کے اندر رکھا، کچھ دن گھر میں ٹھہرا، وہ پھر تندرست ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے معاملے کو پوزیشن واضح کرنے کے لیے اس معمولی سے معاملے میں اللہ کے نام کا بھی حیا کیا۔ اللہ نے اس کی وجہ سے کتنی برکت دی۔ وہ غلام جو 800 درہم میں بیچا تھا گھر میں آیا، چند دن کے اندر صحیح اور تندرست ہو گیا، اور دوبارہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے غلام بیچا تو 1500 درہم کے اندر بیچ دیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی اپنے نام کی حیا کرنے کی۔ سچی قسم بھی نہیں کھائی، اس سے بھی بچ گئے۔ اور ہم کہاں کھڑے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے جامع الصغیر کے اندر ایک حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمیوں پر اللہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے پر لعنت ہو، لعنت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بندہ دور ہوگا۔ فرمایا 3 آدمیوں پر اللہ رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی شیخ زان، بوڑھا زانی، عمر گزر گئی لیکن وہ اس بدکاری سے پیچھے نہیں ہٹا۔ دوسرا فرمایا متکبر فقیر، اور تیسرا خرید و فروخت کے وقت قسمیں اٹھانے والا۔ فرمایا اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے۔ خرید و فروخت کیجئے لیکن قسم قرآن کا انتظار مت کیجئے اپنے معاملے کے اندر، اپنے معمولی معاملات کے اندر اللہ کے نام کو یوں بے وقت نہ کیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان التجار هم الفجار، تاجر تو فاجر لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں۔ آپ نے جب یہ فرمایا قالوا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیس حل اللہ البیع، اگر یہ تجارت فسق فجور ہے، یہ نافرمانی اور گناہ کا کام ہے، اولیس حل اللہ البیع، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا قالوا بلا ولکنہم، فرمایا تجارت تو حلال ہے لیکن تاجر فاجر اس لیے ہیں، یہ گناہگار اور نافرمان اس لیے ہیں، یحدثون، یہ سودا بیچتے ہوئے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، فیکذبون، پھر جھوٹ بولتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں، وَيَاسَمُونَ، پھر یہ گناہگار ہوتے ہیں۔ فرمایا اس لیے تاجر تو فاجر گناہگار لوگ۔ یعنی جو تاجر اپنا سودا بیچنے کے لیے بے فضول بلکہ فضول باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس کے اندر قسمیں اٹھاتا ہے، یہ فاجر آدمی ہے، یہ گناہگار آدمی ہے، یہ شریعت کی نظر کے اندر مجرم ہے۔ یعنی یہ قسم بھی منع قسم ہے کہ سودا بیچتے وقت آپ نے قسمیں نہیں اٹھانی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر سے فرماتے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، کہ محبوب کسی بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل آدمی کی بات نہیں ماننی۔ جو بات بات پر قسمیں اٹھانے والا شریعت کی نظر میں وہ ذلیل ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کا تو وتیرہ بات بات پہ قسمیں اٹھا دے۔ اب بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے قسم اٹھانی ہی نہیں ہے، یہ میں حرام اور منع قسمیں بتا رہا ہوں۔ بعض اوقات معاملہ قسم پر ہی آ کر حل ہوتا ہے اور وہ لینی پڑتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لی، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے قوم پر قسم پیش کی۔ بھائی توجہ فرمائے، جن بھائیوں کو نیند آ رہی گوڈے چھوڑ دیں اور ٹیک بھی چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے قوم پر قسم پیش کی، انہوں نے قسم اٹھانے کے اندر جلدی کی،
آپ نے ان کے درمیان قرآن اندازی کی کہ قسم کون اٹھائے گا. یہ آپ اصول پلے باندھ لیں. پہلا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قسم لینی پڑے تو لے سکتے ہیں. اور جہاں آپ کہیں جی ہم آپ سے اس معاملے میں قسم لیں گے اور وہ کہیں جی ہاں جی اسی سارے قسم دینے، اس سے معاملہ خراب ہوگا. سب سے نہیں، آپ قرآن اندازی کریں. جب آپ وہ سارا وزن لا کر ایک بندے کے سر پہ رکھیں گے انشاءاللہ وہ پھسل جائے گا. نبی علیہ السلام نے قرآن اندازی کی کہ ہم قرآن اندازی کر کے بندہ جو ہے نا وہ نومینیٹ کریں. تو اگر کسی معاملے کے اندر لوگ ایسے ہی جمع ہو جاتے کہ جی ہم بھی قسم دیتے ہیں، ہم بھی، تو آپ قرآن اندازی کر کے یا ان سے کہیں کہ آپ کسی ایک یا دو بندوں کا نام دیں، اور وہ ایک یا دو انشاءاللہ پھر سوچ سمجھ کے آئیں گے کہ میں اللہ کے نام کا حلف دینے لگا ہوں اور جھوٹا حلف دوں گا. پھر اس کے بعد قسم کے حوالے سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر قسم اٹھانی ہی پڑے تو جھوٹی قسم نہیں اٹھانی. مشکات کے اندر، بخاری کے اندر یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الکبائر، فرمایا جو بڑے بڑے گناہ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی، یعنی معروف کاموں کے اندر بھی آپ ان کی بات اگر نہیں مانتے تو یہ نافرمانی گنی جائے گی. اگر والدین شرک پر، بدعت پر، اللہ کی معصیت پر، گناہ پر لگاتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے. اور تیسرا فرمایا وقتل النفس، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اس حدیث میں 4 گناہ بیان ہوئے. چوتھا نبی علیہ السلام نے فرمایا والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹا حلف دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ یمین الغموس کی جگہ پر شہادت الزور ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. آپ بعض جگہ پر کتاب و سنت کے اندر جھوٹی گواہی اور جھوٹا حلف اس کو ایک ہی گنا گیا مترادفات کے طور پر. اور میں نے شروع کے اندر آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا یہ وطیرہ بیان کیا کہ وہ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے. اور پھر قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گناہگار لوگوں کا تذکرہ فرمایا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں. آپ نے فرمایا میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے. اور اس کے بعد فرمایا ایسے لوگ آئیں گے کہ جو بغیر گواہی طلب کیے گواہی دیں گے. آپ نے گواہی مانگی نہیں، وہ گواہیاں اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ جی ہم گواہی دیتے. فرمایا وہ خیانت کریں گے، لوگ ان پر اعتماد نہیں کریں گے، وہ نظر مانیں گے پوری نہیں کریں گے، اللہ کے نام کی نظر بھی مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے. اور فرمایا ان کے اندر موٹاپا عام ہوگا، موٹاپا اس قوم کے اندر عام ہوگا، ان لوگوں کے اندر موٹاپے کو پسند کریں گے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَيَحْلِفُونَ وَلَا يَسْتَحْلِفُونَ، وہ حلف طلب کیے بغیر ہی حلف دیتے پھریں. کسی نے پوچھا ہی نہیں بھئی آپ حلف دیں، آپ اس کے معاملے میں پڑھیں، وہ خود سے ہی چودھری بن کے جناب اس کا حلف دینے کے لیے تیار ہے. فرمایا یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ حلف طلب کیے بغیر ہی حلف دیں گے. پھر اسی قسم کے حوالے سے آپ نے قسم لی کسی سے، معاملہ قسم پر ہی آ کر نمٹنا تھا، یا آپ نے کسی کے سامنے معاملہ رکھا اور وہ قسم پہ اتر آیا. یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو توجہ سے سماعت فرمائی. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 3444 نمبر پر. رآ عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، رجلاً یسرقو، ایک آدمی کو دیکھا وہ چوری کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ چوری. فقال له اسرقت، حضرت عیسیٰ فرماتے کیا تو چوری کر رہا؟ قال کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں چوری نہیں کر رہا، مجھے اس اللہ کی قسم
جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھیے۔ رعا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے دیکھا رجلن یسرق، ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے، فقال لہ اسرقت، اسے پوچھا کیا چوری کر رہا ہے؟ اس نے قال کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ مجھے اس کی قسم، اللہ کی قسم جس کے سوا الہ کوئی نہیں، میں ہرگز چوری نہیں کر رہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا بھی اس نے قسم تو اٹھا دی ہے کہ میں تو تجھے خود دیکھ رہا ہوں، آپ نے اس کی بات پر ایسے اعتماد کا دھرنا دیا۔ فرمایا فقال عیسیٰ آمنت باللہ وکذبت عینی، حضرت عیسیٰ فرماتے میں اللہ پر ایمان لایا، عیسیٰ کی آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا ہوگا، اللہ کا نام سچا ہے، عیسیٰ کی آنکھیں دھوکہ کھا گئی۔ اگر کسی معاملے میں کوئی شخص قسم اٹھا ہی دیتا اللہ کے نام کی، اب آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ جانے اور وہ جانے، انشاءاللہ آپ زندگی میں رزلٹ دیکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے اور فرمایا چوری کر رہا، اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم میں تو چوری نہیں کر رہا۔ فرمایا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وکذبت عینی، میری آنکھوں نے دھوکہ کھا لی۔ اور اگر کوئی بندہ جھوٹا حلف اٹھا دیتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ اگر اللہ نے چاہا تو اس کا انجام دنیا کے اندر دیکھ لیں۔ جھوٹی قسم کا وبال، یہ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو بیان کر کے بس آخر میں قسم کا کفارہ بیان کر کے بات ختم کر۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر پہلا قسامہ، جو پہلی قسم لی گئی وہ ہمارے ہی معاشرے، یہ سب توجہ سے سنیں، فرمایا وہ ہمارے ہی خاندان کی تھی وہ قسم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک قریشی عمر بن علقمہ نام کا آدمی تھا، اور ایک دوسرے قبیلے کا سیٹھ کاروباری شخص خداش بن عبداللہ عامری، یہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہتا ہے عمر بن علقمہ یہ جوان ہمیں دے دے، ہم اس کو مزدوری پہ رکھتے ہیں، ہمارے اونٹ سنبھالے گا اور ہم اس کو اجرت معاوضہ دیں گے۔ ابو طالب نے کہا لے جائیں عمر بن علقمہ کو، وہ ساتھ لے گیا۔ رستے کے اندر یہ ہاشمی تھا، رستے کے اندر اسے قافلہ ملا، وہ بھی اس کے اندر اس کا ایک اور ہاشمی بھائی تھا، خاندان کا بندہ۔ اس نے کہا یار میری جو بوری ہے نا سامان والی، اس کا بندھن ٹوٹ گیا، رسی ٹوٹ گئی، تو آپ ایسے کریں کہ یہ آپ مجھے ایک رسی دے دیں، اپنے اونٹ کی مہار کھول کے دے دیں، آپ کا اونٹ کون سا بھاگ جائے گا، یہ قافلے کے ساتھ ہے چلتا رہے۔ اس نے اونٹ کی مہاری کھولی اور کھول کر اس کو دے دی۔ اس نے اپنی بوری باندھ لی۔ شام کو جب انہوں نے پڑاؤ کیا ایک جگہ پر ٹھہرے، سارے اونٹ اس نے باندھ دیے، عمر بن علقمہ نے، ایک اونٹ رہ گیا۔ مالک پوچھنے لگا کہ دوسرا یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا؟ اس نے کہا اس طرح مجھے ایک راستے کے اندر وہ قافلے میں ایک میرا قبیلے کا آدمی ملا تھا، اس نے رسی مانگی، میں نے کھول کے دے دی۔ اب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے جناب ایک لکڑ پکڑی اور لکڑی پکڑ کے اس کو ماری اور وہ آخری سانسوں پہ ہو، یعنی اسی بیماری کے اندر اس کی وفات ہو گئی عمر بن علقمہ۔ اب اس نے لکڑی ماری، کچھ دیر یہ زندہ رہا، اتنی دیر میں ایک اور قافلہ گزرا، وہ قافلہ تھا یمن کا۔ اس نے قافلے والے سے، اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تم ہر سال مکہ جاتے ہو حج کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، ہر سال تو نہیں جاتا، لیکن جب جانا ہوتا ہے چلا جاتا۔ اس نے کہا کہ تم نے جا کر ابو طالب کو وہاں جا کر یہ معاملہ بتانا ہے، پہلے تم نے قریش کو جمع کرنا ہے، پھر بنو ہاشم کو اور پھر ابو طالب، اور اس کو بتانا کہ ایک لکڑی کی خاطر یہ خداش بن عبداللہ عامری نے تمہارا بندہ قتل کر دیا، ایک رسی کی خاطر تمہارا بندہ قتل کر دیا۔ اب اس نے آخری یہ بات کی، اس کی سانسیں پوری ہو گئی، عمر بن علقمہ فوت ہو گیا۔ اب یہ تاجر چلا گیا یمن کے اندر، جب اس نے واپس آنا تھا تب ہی بتانا تھا، تو یہ جو مالک جو لے کر گیا تھا پیچھے سے اس کا چکر مکے کا لگ گیا۔ ابو طالب نے پوچھا عمر بن علقمہ کہاں ہے؟ کہا وہ بیمار ہو گیا تھا اور ہم نے اس کا علاج معالجے میں کسر نہیں چھوڑی، پھر وہ فوت ہو گیا، ہم نے اس کو غسل کفن کیا اور دفن کر دی۔ ابو طالب کہتے ہیں ہاں تمہارے لائق تو یہی تھا، تم یہی کر سکتے کہ بیمار کو دوائی دیں اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کو دفن کر دیں۔
اب یہ معاملہ جھوٹ بول کر یہاں سے ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا. جب حج کا موسم آیا تو وہ یمن کا تاجر ادھر آیا مکے کے اندر. اس نے آ کر پوچھا, اس نے کہا بنو ہاشم کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ رے بنو ہاشم. بلکہ پہلے اس نے قریش کا پوچھا, لوگوں نے کہا یہ ہیں قریش. پھر اس نے کہا بنو ہاشم کہاں؟ اس نے کہا یہ ہیں بنو ہاشم. پھر اس نے کہا ابو طالب کہاں؟ کہا یہ ابو طالب. اس نے کہا ابو طالب سے کہ تمہارے عمر بن علقمہ اس بندے نے مجھے پیغام دیا تھا کہ ایک رسی کی خاطر لکڑی مار کے بندہ قتل کر دیا اس نے. ابو طالب کو جب معاملے کی حقیقت کا پتہ چلا تو ابو طالب نے اپنے کچھ ساتھی ساتھ لیے اور اس کے پاس چلا گیا, خداش بن عبداللہ عمری کے پاس. کہتے تم نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے, یا تو تم دیت دو 100 اونٹ, اور یہ اسلام سے پہلے بھی 100 اونٹ دیت تھی نہ حق قتل کرنے کی. اسلام نے اسی اصول کو آج بھی قائم رکھا ہے, اگر کسی کو نہ حق مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے 100 اونٹ دیت ہے اس کی. یہ اتنا بھاری جرمانہ ہے, کوئی سوچ سمجھ کے کرے گا. مسلمان کا خون ایسے تو نہیں. فرمایا یا تو 100 اونٹ دو دیت, یا تمہارے قبیلے کے 50 لوگ حلف دیں کہ تو نے بندہ قتل نہیں کیا. اگر دونوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں تو تیسرا یہ کہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا, قتل کی سزا قتل ہے. وہ واپس پلٹا اپنے قبیلے کے اندر, قبیلے والوں سے بات کی. انہوں نے کہا ہم حلف دیتے ہیں سردار کا. آج باپ کی جگہ پہ بیٹا جھوٹا حلف دے رہا, بیٹے کی جگہ پہ باپ دے رہا. لوگ قبیلہ کنبہ سارا وہ اپنے اس کی سائیڈ لیتے ہیں, چاہے وہ غلط ہو معاملے کے اندر. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی جھوٹ کی گواہی دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اونٹ کنویں کے اندر گر رہا ہے, جیسے وہ, اور اس نے اس کی دم پکڑ لی اور جیسے وہ اونٹ تباہ ہو گیا ایسے یہ بھی کنویں میں گر کے اس کے پیچھے تباہ ہو. جڑے پنجابی کہندے نے برادری دی سیڈ کٹنی پاجی اسی تے پاویں گل تے پاویں صحیح. سردار کے پیچھے بغیر تحقیق کے کھڑے ہو گئے. 50 لوگ تیار کیے اس نے. ایک عورت آئی ان میں سے, کہتی ابو طالب میں تیرے خاندان قبیلے کی ہوں, یہ میرا بیٹا بھی انہوں نے حلف کے لیے رکھا ہے, تو ذرا قبیلے کا کچھ پاس رکھتے ہوئے ہمیں اس حلف سے باہر نکال دے, ہم اس حلف میں شامل نہیں ہوتے. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں. جہاں برادری کو اگر نرمی مل سکتی شریعت کے اندر رہ کر وہاں دے دی. اس کے بعد ایک شخص اور آیا, اس نے کہا کہ ابو طالب آپ نے کہا 50 بندے حلف دے یا 100 اونٹ دیت دیں, تو ایک بندے کے حصے میں کتنے اونٹ آتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں؟ وہ تھوڑی تو ریاضی بھی لگتا میں نے کمزور. 50 بندے حلف دیں یا 100 اونٹ دیت دیں تو ایک بندے کے حصے میں کتنے اونٹ آتے ہیں؟ 2. اس نے کہا یہ 2 اونٹ لیں اور مجھے حلف دینے پر مجبور, لینے پر مجبور نہ کریں. باقی کتنے رہ گئے؟ 48. اب یہ 48 بیت اللہ کے اندر آئے. میں یہ کہانی قصہ نہیں سنا رہا, صحیح بخاری کے اندر حدیث آپ جا کر پڑھ لے, 3845 نمبر حدیث ہے. اور یہ جا کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم بیت اللہ کے اندر قسم ہوئی. بیت اللہ کے اندر ان 48 لوگوں نے بغیر تحقیق کے سردار کے پیچھے قسم دے دی, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ما حال الحول ومن الثمانیۃ واربعین عین تطرف, فرماتے اللہ کی قسم 1 سال بھی نہ گزرا ان 48 پر کے سارے ہی مر گئے. اللہ نے دنیا کے اندر پکڑ کر لیا. اگر کوئی اللہ کا نام دے کر جھوٹا حلف اٹھاتا ہے آپ اسے چھوڑ دیں, وہ جانے اور اللہ جانے انشاءاللہ. یعنی اللہ نے چاہا تو آپ دنیا کے اندر اس کا انجام دیکھیں. اسی طرح بخاری کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے 6899 نمبر پر. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا. بنو حذیل قبیلے کا آدمی تھا. اس قبیلے کے آدمی کو قبیلے والوں نے نکال دیا, ناراض ہوئے حرکتوں کی وجہ. وہ کسی یمنی کے گھر میں چلا گیا اور یمنی جاگ رہے تھے. رات کے وقت گیا, یمنی نے ایک یمنی جاگ رہا تھا, اس نے اس کو قتل کر دیا. اب ان کو پتا چل گیا کہ اس نے قتل کیا. انہوں نے اس کو پکڑا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے. حج کا موسم تھا اور کہتے اس نے ہمارا بندہ قتل کیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم اس بات کی 50 لوگ حلف دو، اس بات کا حلف دو کہ یہ تمہارے مقتول کا قاتل۔ بلکہ پہلے جس یمنی کو پکڑا تھا اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے قبیلے سے نکال دیا، مجھے قبیلے سے نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بات پر حلف لیا، اس بات پر حلف لیا کہ تم 50 لوگ یہ حلف دو کہ ہم نے قبیلے سے بندہ نہیں نکالا تھا، اب انہوں نے تو نکالا تھا اور حلف دے دیا۔ 50 لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حلف دے دیا۔ پہلے 49 تھے، ایک باہر غالباً شام کے علاقے کے اندر تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، وہ بھی جب واپس پلٹا اس نے کچھ مال پیسہ دیا، پھر انہوں نے مقتول کے بھائی کو ساتھ تیار کیا۔ بہرحال کرتے کراتے ایسے ہوا کہ یہ 50 لوگ انہوں نے حلف جھوٹا دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، فرماتے حلف دینے کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا۔ آندھی طوفان چلا، یہ غار میں ٹھہرے، اوپر سے غار ساری گر گئی، یہ اندر سارے کے ساری مر گئے، جھوٹا حلف دینے والا۔ ایک بندہ جو مقتول کا بھائی تھا وہ بچا، اس کے اندر بھی کھوٹ آ گئی اور اس کو اوپر سے ایک پتھر لگا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ تو یہ جھوٹے حلف کا وبال ہے۔ ابھی تک میں نے جو گفتگو کی آپ کے سامنے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلی بات جو نیکی اور بھلائی کے کام ہیں ان پر قسمیں نہیں اٹھانی، قسم اٹھا کر ان کاموں کو روکنا نہیں ہے۔ اللہ کے نام کو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہیں بنانا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہی قسم اٹھائی، لیکن مخلوق کو پابند کر دیا کہ تم نے جب بھی قسم اٹھانی اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے نام کی قسم کھائیں۔ پھر میں نے لغو قسم کا، قسم غموس کا اور قسم مؤکدہ کا ذکر کیا۔ قسم مؤکدہ وہ قسم ہے کہ جو نیکی کے کام پر اگر کوئی بندہ کھا لیتا ہے جائز کام پر تو اس کا کفارہ ادا کرے گا، انشاءاللہ آخر پر بتاتا ہوں۔ اور اگر اس نے یہ قسم کھا لی ہے اس قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ پھر قسم کے الفاظ جو قرآن نے بیان کیے تھے، میں نے 4 کا ذکر کیا، 4 انشاءاللہ باقی ہے ابھی۔ پھر اگر قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حلف قسم کی بات کی تو آپ نے اللہ کی قسم کھائی، صحابہ نے بھی اللہ کی قسم کھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف، سنیے سنیے سنیے، یہ کہتے ہیں نا ابے کی قسم، امی کی قسم، بہن کی قسم، تیرے سر کی قسم، اس کی قسم، مجھے تیری قسم۔ نبی علیہ السلام فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ پروٹوکول اللہ کی ذات کا تھا کہ تمہارے معاملات جب نہ نمٹ سکے تم اللہ کا نام رکھ کر ان کو نمٹاؤ، اور تم مخلوق کو گھسیڑ رہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے باپ کی، اپنی ماؤں کی قسم نہ کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاؤ، اگر قسم کھانی ہی پڑے معاملے میں سچے ہو پھر قسم کھاؤ، اور اللہ کے نام کی قسم کھاؤ یا پھر خاموش رہو۔ پھر تجارت کے حوالے سے میں نے چند احادیث سنائی، پھر آخر کے اندر کہ اگر قسم کھانی پڑے تو سچی قسم کھانی ہے، اور اگر قسم کھا لی کسی آدمی نے وہ معاملے کے اندر جیسا بھی تھا اب اسے چھوڑ دیں، اس نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی تو اسے چھوڑ دیں، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اور 2 احادیث میں نے آپ کو سنائی کہ اگر کوئی بندہ ایسی قسم کھا لیتا ہے جو اس نے جھوٹا حلف دیا تو اللہ چاہے تو دنیا کے اندر اس کی پکڑ کرے تو اس کی یہ سزا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ 2 واقعات کے اندر اور بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ سال کے اندر اندر ہی مر گئے۔ اس لیے حلف اگر کوئی بندہ دیتا ہے تحقیق کیجیے، اور اس کے بعد اگر آپ نے حلف دے دیا تو تحقیق کرنے کے بعد سچا تھا تو فبیہا، اور اگر آپ نے جھوٹا حلف دیا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے اگر مالک نے چاہا تو دنیا کے اندر بھی وہ پکڑ آ سکتی۔ اور اگر کسی بندے نے ایسی قسم کھا لی ہے جو کہ قسم اچھے کام کی تھی، لیکن اس نے غصے میں آیا کہ میں اس سے صلح نہیں کروں گا، اور ساتھ کہہ دیا مجھے اللہ کی قسم،
یہ ارادتاً اور نیتاً قسم ہے، لیکن اس معاملے میں قسم بنتی نہیں تھی۔ اب جب یہ قسم کھا لے گا تو اس قسم کو توڑنے کا بھی شریعت نے حکم دیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ نے فرض کیا کہ اپنی ایسی قسموں کو توڑ دو۔ اب یہ قسم توڑنے کے لیے شریعت نے کفارہ رکھا ہے، وہ سن لیں اور بات ختم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں کو میں نے شروع میں بتایا تھا قسم کی قسموں میں کہ بات بات پر تکیہ کلام بنا، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم قسم بات کریں۔ فرمایا ایسی لغو قسموں پر اللہ نے کوئی جرمانہ نہیں رکھا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اور مواخذہ پکڑ ان قسموں پر ہے جو تم ارادتاً نیتاً اپنے دل کے ارادے سے قسم کھاتے، اور وہ قسم کا کفارہ کیا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، یا تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائیں جو آپ گھر کے اندر کھاتے ہیں۔ قسم کا کفارہ یہ ہے۔ اگر آپ نے جائز کام کے اندر قسم کھائی تھی، جھوٹی حلف کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا تو جو گھر کے اندر آپ کھانا کھا رہے ہیں اس اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے او کسوتہم، یا پھر 10 لوگوں کو لباس پہنا دیں جو اوسط درجے کا آپ پہنتے ہیں، تو میرا لباس کی بجائے کھانا میرا خیال سستا پڑے گا۔ اور تیسرا جرمانہ فرمایا کہ او تحریر رقبۃ، یا پھر ایک غلام آزاد کیجیے۔ تو یہ درجہ بدرجہ بھی ہو سکتا ہے، شریعت نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھا ہے، کوئی بیچارے غریب ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے درمیانے طبقے کے، کچھ اونچے درجے، جو جس کو افورڈ کرتا ہے ان 3 جرمانوں میں سے کوئی ایک وہ جرمانہ ادا کرے گا کفارے کے طور پر۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا، ان تینوں میں سے ایک بھی کفارے کے طور پر نہیں کر سکتا، فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وہ پھر 3 دن کے روزے رکھ لے، اس کا یہ کفارہ پورا ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے قسم ہے کہ میں تو تجھے اب بلاؤں گا ہی نہیں، بات ختم، تو یہ اس قسم کے اندر آتا ہے۔ تو ان جرمانوں میں سے پہلے 3 میں سے وہ کوئی لے لے، اور اگر اس کے پاس نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ سوٹ پہنا سکتا ہے، اور نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ فرمایا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم قسم کھا لو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا حلف اور ایمان، یہ 2 لفظ شریعت میں قسم کے لیے 2 یہ بھی استعمال ہوئے ہیں، قسم بھی ہوا ہے، حلف بھی، یمین بھی، یہاں اللہ نے دونوں اکٹھے کر دی۔ ایمانکم اذا حلفتم، حلف بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا۔ تو یہ قسم کے حوالے سے الحمدللہ میں نے کافی حد تک اس کو جامع اور مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس بھائی کو اگر بھی کوئی بات یعنی اب بھی کوئی مبہم رہ گئی ہو تو وہ بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قسموں کے حوالے سے اپنی قسموں کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں جھوٹے حلف قسم اس سے محفوظ بھی رکھے۔ سودا بیچتے ہوئے بھی اللہ تعالی ہمیں قسموں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے کے اندر حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔